उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो नशिस्त है, इस नशिस्त के अंदर मैं तकरीबन 3 बातें ऐसी हैं कि जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी तरफ मंसूब की गई हैं, लेकिन उनका मेरी ज़ात के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज मुझे इस बात की सफाई देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि मेरी जो ज़िंदगी गुज़री है तकरीबन 30 साल ज़िंदगी, तो ये दीन की एक पहचान के साथ गुज़री है। यानी मेरे नाम का जब भी हवाला दिया गया है कहीं पर भी, तो एक दीन इस्लाम के साथ जोड़ कर वो हवाला पेश किया गया है। और आने वाली जो मेरी ज़िंदगी है, तो अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो ये भी दीन के हवाले से ही इससे गुज़रना है, बसर होना है। लेकिन आज जिस उम्र के जिस स्टेज के ऊपर मैं हूँ, तो ये गुज़रे दिनों की बनिस्बत ये स्टेज ज़्यादा अहम है, या आने वाला ज़माना ज़्यादा अहम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ज़माना गुज़र चुका है, चलो तालिब इल्मी का ज़माना था, कोई नासमझी का ज़माना था, कोई कम उम्री का ज़माना था, लेकिन अब एक यूँ समझें कि पिछली उम्र के अंदर मैं दाखिल हो गया हूँ। और दूसरी अहम बात ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चूँकि एक दावत देता हूँ, एक मेरा मिशन है, एक मेरा पैगाम है दीनी हवाले से, तो मुस्तकबिल के अंदर मैंने उसके लिए काम करना है, उसके लिए जदोजहद करना है। तो मैंने ये चाहा कि ये चंद बातें जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी तरफ मंसूब की गई हैं, तो मैं क्लियर कर दूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात आप लोग ये याद रखें कि इन 3 बातों के ऊपर मैं, अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि आप इसके ऊपर कसम उठाएं या कुरान पाक के ऊपर हाथ रखें, तो इन बातों के ऊपर मैं कुरान पाक के ऊपर भी हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस मज़हब को मैं और आप फॉलो करते हैं, हम मुसलमान हैं, उस मज़हब के अंदर बिला वजह कसमें उठाने की, कुरान उठाने की इजाज़त बिला वजह नहीं है। कसम उस वक्त उठाई जाती है जब मुखातिब को यकीन दिलाना मकसूद होता है, लेकिन उससे पहले इनकार पाया जाए, यानी एक शख्स से वो इनकार करते हैं, कहते हैं जी मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं है, तो जब वो कहे कि मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं है, तो उस वक्त कसम उठाई जाती है या उस वक्त कुरान उठाया जाता है। और मेरी जो उम्र गुज़री अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से, आज तक खुदा ताला के फ़ज़ल व करम से किसी शख्स ने, कोई अपना है या परा है, मेरा मसलक की दुश्मन है, कौमी दुश्मन है, किसी तरीके से भी वो मेरे साथ दुश्मनी करता है, हसद करता है, मुझे उसने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने जो बात कही है गलत कही है, आप कसम उठाएं। कसम उठाने की कभी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। लिहाजा आज भी बग़ैर तलब किए, यानी किसी शख्स ने मुझे कहा नहीं है, लिहाजा मैं कसम उठाता नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स हो, लेकिन बाज़ लोग तो वो होते हैं ना जिनके दिलों को ताले लग चुके हैं, उन्होंने किसी सूरत के अंदर तस्लीम करना नहीं होता, उनके दिलों के ऊपर रब ताला की ज़ात अक़दस ने गुलाफ चढ़ा दिया, उनको हक़ नज़र नहीं आता। लिहाजा वो लोग तो मेरे मुखातिब ही नहीं हैं। लेकिन जो इज़्ज़तदार लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, करामत शेरी हैं, अच्छे लोग हैं, उनका मकसद हक़ की इत्तिबा करना होता है। उनमें से अगर कोई शख्स मुझे कहे कि अगर आपको इस बात के ऊपर कुरान उठाना पड़े तो आप कुरान उठाने के लिए तैयार हैं, तो मेरा जवाब यस, मैं आम है कि आम इस बात के ऊपर मैं कसम और कुरान भी उठाने के लिए तैयार हूँ। एक बात को और भी मैं इजाफ़ा कर दूँ कि फिर ये बात भी याद रखें कि जिस वक्त ये बात आ जाए कुरान की या कसम की, तो फिर असलाफ़ ने लिखा है कि फिर इंसान को सर उठाने की, मोमिन मुसलमान को बहैसियत मुसलमान सर उठाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको सर उठाने की फिर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसको सर को, क्योंकि जब अल्लाह ताला का नाम आ गया, दरमियान के अंदर रब के नाम की कसम आ गई है, कुरान पाक की कसम आ गई है, तो फिर बहैसियत मुसलमान हमें यकीन कर लेना चाहिए। इसकी मैं एक मिसाल भी आपको देता हूँ। देखें, हज़रत आदम, हज़रत हव्वा जन्नत के अंदर थे। अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई थी कि ये देखें ये जगह, इनके ऊपर आपने नहीं जाना, फल आपने नहीं खाना। लेकिन शैतान इब्लीस साहब के पास आया, कहने लगा खा लें फल। वो बड़ी मिन्नतें करने लगा, आपने कहा नहीं खाऊंगा। तो वो कहने लगे आप खाएं फल। फल खाने से क्या होगा? इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। इस तरह होगा कि आप फरिश्ते बन जाएंगे, यानी आप फल खा लेंगे ना। अल्लाह ताला ने आपको मना किया, किस लिए मना किया? कि आप फल खा लेंगे तो या आप फरिश्ते बन जाएंगे, या फिर इस तरह होगा कि आप जन्नत के अंदर हमेशा के लिए रहेंगे। यानी फल खाने से आपको ये सिला मिलेगा, या आप फरिश्ते बन जाएंगे, या फिर इस तरह होगा कि आप पक्के पक्के जन्नत के अंदर रहेंगे। फिर आगे कसम उठाने लगे, कहने लगा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तो कसम उठाता हूँ मैं तुम दोनों का खैरख्वाह हूँ। तो जब उसने रब ताला के नाम की कसम उठाई तो हज़रत आदम व हव्वा ने क्या किया? वो फल खा लिया।
تو اس مقام کے اوپر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسلاف کا یہ طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی بات آ جائے، اللہ تعالیٰ کی قسم کی بات آ جائے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائے تو پھر مومن مسلمان کو جرأت نہ ہو کہ وہ سار اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کے اوپر اگر کوئی یقین نہ کرے تو میں قسم اور قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو بحیثیت مسلمان پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ میری بات کا یقین کر لیں۔ اب یہ تمیدی گفتگو ہو گئی نا، اب میں آتا ہوں اپنی اصل باتوں کی طرف، جو باتیں میری طرف منسوب کی گئی ہیں۔ میں محمد فرید اس بات کے اوپر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اس بات کے اوپر میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ آج میری 30 سال عمر ہو چکی ہے، ان 30 برسوں کے اندر آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا بھی میرا کوئی تعلق بھی نہیں رہا۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، میں اس بات کے اوپر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا ان 30 سالوں کے اندر کسی بھی لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا ناجائز تعلق، کچھ خط و کتابت، کچھ لینا دینا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسی طریقے سے افیئر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، میں اس بات کے اوپر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں اس بات کے اوپر قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے ادبی نہیں کی۔ یعنی دیکھیں نا، میری طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے نا کہ یہ شخص محفل کے اندر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، لیکن نجی جو گفتگو کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو بڑی بے ادبی کے ساتھ، یعنی اپنے دوستوں کی محفل کے اندر۔ میں اس بات کے اوپر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صحابی تسلیم کرتا ہوں، اور بحیثیت صحابی میں نے ان کو احترام کیا، اور کبھی بھی زندگی کے اندر بھی میں نے کسی قسم کے الفاظ ان کے متعلق نہیں بولے۔ میرا ایک نقطہ نظر تھا، میں نے وہ بیان کیا تھا، میرے استاد جی کو وہ ناپسند تھا، انہوں نے کہا یہ نقطہ نظر ہے، بس ان کی جو ویڈیو پھر وائرل ہوئی تھی اس کے اوپر میں نے اپنا نقطہ نظر یعنی ہیڈ لائن میں نے لکھی تھی اس کی، اور وہ وائرل ہو گئی تھی، سب لوگوں نے دیکھ لیے۔ دیکھیں اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے، لیکن ناحق جو میرے اوپر تہمت لگا ہے تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، میں اس بات کے اوپر محمد فرید قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ لفظ نہیں بولے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے یعنی اسلاف بزرگان دین تھے، انہوں نے دین کا فہم حاصل نہیں کیا، انہوں نے دین کی تعبیر بیان کرنے میں غلطی کی ہے۔ یہ لفظ میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں بولے۔ میں صرف اس بات کا قائل ہوں، ہاں اتنی بات میں نے کی ہے کہ بعض جو جزیات ہیں دین اسلام کی، جو بعض جزیات ہیں ان کا رخ متعین کرنے میں کبھی کبھار کوئی ہمارے بزرگان دین میں سے اسلاف میں سے کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس سے خطا ہوئی ہو، اور یہ بات تو ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی جو ازواج ہیں ان کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ان سے خطا کا امکان موجود ہے، اور واقعتاً بھی خطائیں ہوئی ہیں غیر انبیاء سے۔ یہ تو ہمارے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کے اوپر، میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر یہ نہیں کہا کہ اسلاف نے دین کو نہیں سمجھا، نہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو نازل کیا وہ مقصد ایک ہی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ایک ہی ہے۔ تمام ادیان جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ معرفت خداوندی، تعلق باللہ۔ یہ تمام ادیان کے اندر ایک جامع حکمت ہے، تمام ادیان کی ایک جامع حکمت ہے۔ تو ہمارے اسلاف بزرگان دین نے بطریق احسن دین کے فہم کو سمجھائے، دین کے مقصد کو سمجھائے، اور پھر اس کے اچھے الفاظ کے اندر تعبیر کی ہے، تشریح کی ہے، تصنیفیں کی ہیں، تصانیف لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کے اوپر ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی جو میری زندگی کے اندر میری طرف منسوب تھی، اور ان کا زمانہ آج کا زمانہ نہیں ہے۔ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، آج دیکھیں نا میری عمر 30 برس ہے، یہ باتیں تقریباً 10 سال پرانی ہیں۔ تو یہ کبھی کبھار دب جاتی ہیں، پھر اٹھ جاتی ہیں، پھر دب جاتی ہیں، پھر اٹھ جاتی ہیں۔ تو چونکہ آنے والی جو میری زندگی ہے وہ ایک الگ طرز کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے دیکھیں نا ایک دعوت دی ہے لوگوں کو، اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے۔ تو جو صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو یقین دلانا مقصود ہے۔ تو یہ بات میں نے بیان کر دی۔ اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں، وہ جملہ یہ بات یاد رکھنا، اس بات کے اوپر بھی میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک دین کے نام پر، علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، مذہب کے نام پر کبھی بھی میں نے ایک روپے کا بھی کسی سے نہ زندگی کے اندر مطالبہ کیا ہے،
اور نہیں کبھی میرے دل کے اندر لالچ چاہیے. میرے دل کی رغبت کے بغیر دیکھیں نا، وہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک شخص کو مال دینا چاہا تھا، اجرت دینی چاہی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں حاجت نہیں سمجھتا اس کی. تو انہوں نے کہا میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا تھا کہ جو مال تمہیں تمہاری دلی رغبت کے بغیر ملے اس کو قبول کر لیا کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی طرح زندگی کے اندر میری دلی رغبت کے بغیر کہیں پر میں خطاب کے لیے گیا ہوں، کہیں پر کسی شخص کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں، اس نے میری دلی لالچ کے بغیر میری جیب کے اندر اگر کچھ ڈالا ہے، اس کو میں نے قبول کیا اور اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھا کہ یہ میرے رب کی جانب سے مجھے تحفہ ہے. اور تقریباً وہ جو ذاتی طور پر بھی مجھے کسی نے کچھ دیا ہے تو اس میں بھی میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس بات کے اوپر میں قسم اس بات کے اوپر نہیں اٹھاتا، تقریباً میں کہتا ہوں اندازاً میں نے 80% مسجد مدرسے کے اوپر ہی خرچ کیا ہوگا. یعنی اس میں سے جو ذاتی تحفہ مجھے ملا ہے، گفٹ مجھے ملا ہے، اس کا بھی تقریباً 20% اندازاً میں کہتا ہوں میں نے اپنے اوپر استعمال کیا ہے. اور باقی میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی مسجد اور مدرسے کے اندر میں نے خرچ کر دیا. کوئی میرے دوست احباب غریب مسکین ہوتے ہیں ان کی مدد کر دی. ٹھیک ہے، تو سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے، بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.